اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 239 تلاوت کی ہے اور یہ دوسرے پارے کا 14واں رکوع زیر مطالعہ ہے. مضمون کے اعتبار سے طلاق کا مضمون ہے اور اس میں نماز کی اہمیت. نماز خصوصاً درمیانی نماز کی اہمیت اس لیے بھی کہی کہ جب دو خاندانوں میں کوئی ناچاکی ہو جائے تو پھر ان کی صلح کے لیے جو ٹائم مقرر ہوتا ہے اس میں عصر کی نماز کا وقت اور عصر کی نماز کے فوت ہو جانے کا ڈر ہو. اس لیے یہ ترغیب دلائی اور اس درجے تک ترغیب دلائی کہ اس آیت میں دیکھیے فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ نماز کی حالت میں کوئی دشمن جو ہے وہ حملہ نہ کر دے، تو یہ آیت بھی جو آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں ظہر کی نماز پڑھی، خالد بن ولید سامنے مد مقابل، اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ کاش ایسا ہوتا میں نماز میں ختم کر دیتا، حملہ کر دیتا. تو پھر صلاۃ الخوف جسے آپ کہتے ہیں اس میں آدھے لوگوں کو پیچھے پہرے کے لیے اور ایک رکعت وہ پڑھیں اور ایک رکعت پھر وہ جنہوں نے پہرا دیا وہ جا کے. تو اس اعتبار سے نماز کی اہمیت بھی اور حفاظت بھی، یہ دونوں باتیں یہاں بیان ہوئی ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، بس اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو تو بس پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھو، اور رکباناً یا سواری پر بھی، جس حالت میں ہو. ہاں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ اور امن کی حالت میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نماز پڑھنی سکھائی. وہ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو نہیں تم تھے اس سے پہلے جان. تو یہ ترغیب نماز کی اہمیت، حفاظت اور اس کی ادائیگی، یہ ان دو آیتوں میں بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.